لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمخاطب طه وياسين والرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وهجرتي وعلى بيتي، وإن تمسكتم بعما لن تضلوا بعدي. صلوات بجرم. اب اس کے کچھ میں اقتباس کروں. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاق اللہ فرما کے مرحوم اخلاق حسین صاحب مرحوم کی صاحب. یعنی گرامی، یہ ایک محب اہل بیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے. گویا جس نے پوری زندگی نام حسین پر اپنی زندگی کو گویا موخ کر دیا تھا. اور آپ بہتر جانتے ہیں، کسی ادارے یا کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار ہونا اور ہے، اور اپنے کو نام حسین پہ مٹا دینا اور ہے. میں بڑی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس مجلس کا عنوان سخن کیا قرار دوں. آخر میں منبر پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ چونکہ خدا نے انہیں شب قدر کے بعد بلا لیا، لہذا گویا ایک بہانہ ہوا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کا بھی تذکرہ ہو جائے، اہل بیت کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور ہماری اور آپ کے نجات کا بھی سامان ہو اور ان کی مغفرت کا بھی سامان. مجھے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے اور ماہ مبارک کے صیام کے سلسلے سے، لیکن اگر اس مجلس میں کوئی سو بھی جائے گا تو مجھے یہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ معصوم کہتے ہیں جو سو جاتا ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. لیکن اتنا وقت ہی میں نہیں دوں گا آپ کو کہ آپ سوئیں گے. بس زیادہ سے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بس توجہ فرمائیں کہ دیکھیے، دنیا میں زندگی جو بھی آیا ہے وہ گزارے گا، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ رہے گا، اور اپنے وقت معینہ پر بارگاہ الہی میں چلا جائے گا. فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے.
خداوند کریم نے جب انسان کو بنایا تو خود اپنی مدح کیا احسن الخالقین کہہ کے. توجہ مجلسی مجمع، احسن الخالقین یعنی وہ تمہارا رب ہے جو احسن ہے خلق کرنے میں. تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اگر اس نے اچھا بنایا ہے تو ہم اچھے بنے رہ جائیں. توجہ فرمائیے گا، اگر اچھا اس نے بنایا ہے تو ہم اچھے بنے رہ جائیں. اور دوسرا جملہ یہ کہ ہم ذاتی طور پر بنی آدم ہیں. جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی بنی آدم ہے، جس نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی بنی آدم ہے. آدمی ہونا فخر نہیں ہے، انسان بننا فخر ہے. اور انسان اسی وقت بنتا ہے جب وہ دار آل محمد سے متمسک ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر. ظاہر ہے کہ بزرگان اگر دیوار سے ٹیک لگائے رہے تو ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو دیوار لے کے بیٹھے ہیں یہ کیا خیال رکھتے ہیں. میں اتنی دیر تو مجلس بھی نہیں پڑھتا، بس توجہ فرمائیے گا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ. لیکن بہرحال ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ شاید مرحوم کے ایصال ثواب کے ذریعے وہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا. دیکھیے پیغمبر نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور آ کے ملیں گے حوض کوثر تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک وہی رہے گا جو ساقی کوثر کا کلمہ پڑھے ہوگا. کیونکہ اگر کوثر تک جانا ہے، توجہ فرمائیں، اگر کوثر تک جانا ہے تو کوثر تک جانا کمال نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ پانی تک پہنچانا کمال نہیں ہے، سیراب ہونا کمال ہے. اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جسے علی جیسا ساقی مل جائے. توجہ فرمائیے گا اور غور فرمائیے کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کون نہیں کرتا؟ اور اس زمانے میں نہ جانے کتنے کھڑے کھڑے تلاوت کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ کہتے نہیں ہے کھڑے کھڑے یہ کام ہو گیا. تو آج کل تو قرآن مجید کی تلاوت کتنے کھڑے کھڑے کر رہے ہیں. ہم کو نہ کھڑے ہونے پہ فخر ہے نہ ہم کو بیٹھنے پر. ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے اہل بیت نے کیا کہا ہے، اہل بیت نے کیا بتایا ہے. رات بھر کھڑے رہو، قرآن فائدہ نہیں کرے گا، کیونکہ مر جاؤ گے تو قرآن فائدہ نہیں دے گا. قرآن اسی کو فائدہ دے گا کہ جس کا ایمان ایسی ذات پر ہے، آئے تو قرآن سنائے، جائے تو قرآن سنائے. صلوات بر محمد وآل قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا ہے. کون مسلمان ہے جائیے پوچھئے کسی کا بھی چلتے ہوئے جھولا ہی پکڑ لیجئے، گاروان کو پکڑیے گا. اے بھیا تم قرآن مانتے ہو؟ ہاں. اچھا اہل بیت کو مانتے ہو؟ ارے کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو دم بھرتے ہیں، ہم تو دم بھرتے ہیں. رسول کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، علی کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، زہرا کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، حسنین کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اہل بیت کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن کسی سے پوچھئے کیا اس حدیث پر یقین ہے؟ کہا ہاں بالکل یقین ہے. کہا کیا؟ کہا رسول نے کہا ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تم اس سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب نہ خالی قرآن ہدایت کرے گا نہ خالی اہل بیت، بلکہ قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی لینا ہے. یعنی جملہ آپ کے حوالے کر دوں، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے نہ اہل بیت قرآن سے. یہ مجمع
بہترین سماعتوں کا حوالے کرنے والا، توجہ فرمائیے گا، مشیت پروردگار، مشیت الہی جب پے کرے الفاظ میں ڈھلتی ہے تو قرآن بنتا ہے۔ مشیت پروردگار جب پے کرے الفاظ میں ڈھلتی ہے تو قرآن بنتا ہے، اور جب پے کرے بشری میں ڈھلتی ہے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے شب قدر ہے، بھیا کے ہاں بھی ہے آج، اور آپ شب قدر گزار چکے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے۔ کون ہے ایسا جو شب قدر سے انکار کرے گا؟ ورنہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ شب قدر سب مناتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، لیکن پیغمبر نے جاتے جاتے کہا ہم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کیا؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اے بھیا اتنی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں کہ لڑکے اگر نہ کمائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہیں تو کچھ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو کہتے ہیں اتنی دولت، اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں کہ بچوں کو کیا، پوتوں پوتوں کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کسی سے آپ نے سنا اتنی نماز پڑھ گئے ہیں، کہاں میں گیا کہ اگر ان کے بیٹے نماز نہ پڑھے تو کوئی ضرورت نہیں، اتنے روزے رکھے گئے ہیں کہ اگر روزے لڑکے نہ رکھیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ انسان دولت دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، اعمال کی دنیا لے کے جاتا ہے۔ لیکن اطلاع آپ سے گزارش کروں گا، پورے ملت اسلامیہ میں کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا سوائے چند ابلیس کے تقلیدی، جو یہ کہے ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، باقی سب مانتے ہیں، چاہے ادھر سے مانے اور چاہے ادھر سے مانے، چاہے دہشت سے مانے، چاہے وحشت سے مانے، چاہے محبت سے مانے، چاہے سیاست سے مانے، چاہے منافقت سے مانے، لیکن کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ فخر ملت جعفریہ کے افراد کا ہے جو اتنے بیٹھے ہیں۔ شب قدر آتی ہے، قرآن دھو دھو کے پیے جاؤ، قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ، ایک ہی سے ناتا ملے گا۔ لیکن جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے شب قدر قرآن رکھتا ہے تو کبھی بکا یا اللہ کہتا ہے، کبھی بکا محمد کہتا ہے، کبھی بے علی کہتا ہے، کبھی بے فاطمہ کہتا ہے۔ یہ مجمع کہہ نہیں رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار گواہ رہنا ہم قرآن سے بھی وابستہ ہے، اہل بیت۔ صلوات بھیجے بر محمد ہم قرآن سے بھی وابستہ ہیں، ہم اہل بیت سے بھی وابستہ ہیں۔ ہم نے قرآن سے وابستگی کا اعلان کیا ہے اور اہل بیت سے بھی۔ یقین مانیے قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، سنیں گے؟ روایتوں میں ہے کہ اگر ایک قرآن کی آیت کوئی پڑھتا ہے 1000 سال کی عبادتوں سے افضل۔ ایک قرآن کی آیت، دوسری روایت، ایک قرآن کی آیت کوئی پڑھتا ہے میدان جنگ میں جہاد سے افضل۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ ایک آیت کوئی پڑھتا ہے میدان جہاد میں جہاد کرنے سے افضل۔ اور ایک روایت عجیب و غریب ہے کہ مشرق اور مغرب میں اگر کسی کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو محشر میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آخری جملہ مولائیوں کے لیے، قرآن پڑھو لیکن علی کی محبت کے ساتھ پڑھو۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو قرآن کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر
کوئی نہیں ہوگا۔ رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین قبلہ اعلی اللہ مقامہ، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مرحوم اخلاق حسین صاحب بہت شہدائی آدمی تھے، ذاکرین علماء کرام کے فداکاروں میں سے تھے۔ شاید نوجوان نہ جانتے ہو، میرا ان سے جو محبتانہ گفتگو تھی وہ سن 84 سے تھی، بڑی محبت کرتے تھے۔ میں جب شہر میں آیا تھا یہاں نماز کے سلسلے سے، اور حسینی حال کے سلسلے سے جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یہاں کی بارگاہ ہو یا درگاہ ہو یا کربلا ہو۔ بہرحال میں اس لیے ان کا ذکر زیادہ نہیں کروں گا کہ بیٹوں کی تسکین کا سامان ضرور ہوگا، لیکن محشر میں وہ کہہ رہا دامن نہ تھام لیں کہ ممبر حسین کے تذکرے کے لیے تھا، تم نے میرا تذکرہ کیوں کیا؟ لہذا میں اتنی بات کہوں گا کہ میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ، مولانا سید کرار حسین صاحب قبلہ، مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ اور باقی آپ کے سب کو شناسا ہیں، وہ سارے ذاکرین آتے تھے اور لوگ جانتے تھے، دور دراز تک پوچھتے تھے اخلاق صاحب ہیں۔ لہذا میں اس لیے میں نے بات کہی کہ مولانا سید کرار حسین صاحب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنو، کہاں ہے مجمع؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے، میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا۔ جہاں جہاں قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تو کسی کو ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو، صلوات ہے جبر محمد وآل محمد۔ قرآن کے سلسلے سے گفتگو میں نے اس لیے کر دی، یہ ماہ مبارک۔ دیکھیے اہل بیت سے زیادہ مشیت الہی کو کون جانے گا؟ خدا نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کی مشیت کے رازداروں کو رازدار بتا دی۔ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے اللہ نے اہل بیت کو یہاں بھیجا دنیا میں۔ جس طرح دنیا کو تعجب ہے کہ رسول معراج پر کیسے گئے، اس لیے کہ سب کو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، لہذا فکر یہ ہو گئی رسول معراج پہ کیسے گئے۔ لیکن ہم تو اہل بیت کی تاریخ جانتے ہیں، ہم یہ تعجب کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں کیسے رہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ وہ اہل بیت وہاں کے رہنے والے یہاں کیسے رہے؟ تو کیوں رہے؟ صرف اس لیے رہے کہ جب تک قرآن وہاں تھا، جب تک بیت معمور وہاں تھا، جب تک صراط و جنت کی بات وہاں تک تھی، عالم قدس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، لیکن جب عالم قدس سے اللہ نے اپنے ساری مشیت زمین پر بھیجی، چاہے وہ قرآن کی شکل ہو، چاہے خانہ کعبہ کی شکل ہو، چاہے رسول اللہ کی شکل ہو، چاہے اہل بیت کی شکل ہو، اس کو کہتے ہیں عالم امکان۔ عالم قدس اس کو کہتے ہیں جہاں بغیر وسیلے کے رہا جاتا ہے، اور عالم امکان وہ ہے جہاں بغیر وسیلے کے نہیں رہا جاتا۔ مجلسی مجمع ہے، لہذا میں آپ سے پوچھوں گا کعبہ کہاں بنا ہے؟ امہٹ میں کیوں نہیں بن گیا؟ وائٹ ہاؤس میں کیوں نہیں بن گیا؟ کیوں بنا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عرش پر ایک جگہ ہے بیت معمور، ٹھیک صحیح بیت معمور کے پوائنٹ پر جو نیچے بنا وہ ہے خانہ کعبہ۔ تو کعبہ اصل نہیں ہے، کعبہ بیت معمور کی شبیہ ہے۔ ہم تو مجلسوں میں ڈرتے ہیں کہیں اگر شبیہ معلوم ہو گئی تو کعبہ نہ چھوڑ دے۔ بیت معمور وہاں ہے، خانہ کعبہ یہاں، قرآن وہاں آیا، یہاں رسول اللہ وہاں تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور
آپ نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل سے لو لگائے تھے. صاحب فہم اجمع تھا, آب و گل سے لو لگائے بیٹھے تھے آدم. میں اس وقت بھی نبی تھا. کوئی مجمع میں آدمی اٹھ کے کہے کہ نبی وہاں تھے, ہاں قرآن وہاں تھا, ہاں بیت معمور وہاں تھا, کہاں؟ کہا جب یہاں رسول اللہ آئے تو دونوں میں فرق ہے. آپ کہیں گے نہیں ہے فرق. جب رسول وہاں تھے نور کی شکل میں تو عبداللہ نہیں تھے, رسول تھے. بڑی بات کہہ رہا ہوں. جناب آمنہ نہیں تھی اور رسول تھے. لیکن جب اس دنیا میں خدا کو بھیجنا پڑا تو رسول کو بھی بغیر باپ کے نہیں بھیجا. بغیر آمنہ کے خدا نے نہیں بھیجا. خانہ کعبہ وہاں تھا, بیت معمور ٹھیک بس تھا. لیکن جب یہاں بننے لگا, خلیل آؤ, اسماعیل آؤ, مزدوری کرو, معماری کرو, کعبہ بناؤ. ہم نے کہا پروردگار جب تک وہاں کا کہا وہ ہے عالم قدس. عالم قدس میں جو رہتا ہے بغیر وسیلے کے رہتا ہے, اور جو یہاں بنے گا بغیر وسیلے کے نہیں بنے گا. لہذا اس کائنات میں خانہ کعبہ بھی بنا, قرآن مجید بھی آیا, وغیرہ سب آگے. اب دیکھیے کیا ضرورت تھی اہل بیت. قرآن کیسے بچا؟ بغیر وسیلے کے جب قرآن آیا نہیں تو بغیر وسیلے کے قرآن بچا بھی نہیں. بغیر وسیلے کے کعبہ اگر بنا نہیں تو بغیر وسیلے کے کعبہ بچا نہیں. آپ کہیں کیسے؟ ارے جب کعبے پہ آفت آئی تو اللہ چاہتا عالم کل سے ابرہہ کے لشکر کو فنار کر دیتا, لیکن اللہ نے ابابیل کو وسیلہ بنایا. نہیں سمجھا میرا؟ ابابیل کو وسیلہ بنایا. اے میرے اللہ, اتنے بڑے مقابلے میں ابابیل کو بھیجا کہ اس عالم امکان کی مجبوری ہے, بچے گا بھی تو وسیلے سے, بنے گا بھی تو بغیر وسیلے کے. صلوات جبر محمد والے. اب یہ قرآن ہمیں ملا, اس قرآن مجید کی تلاوت کا شرف ہم کو اس ماہ مبارک میں ملا. اہل بیت اس دنیا میں آئے, ان سے وابستہ ہونے کا کیا صلہ ہے, سنیے بس ختم. دیکھیے دنیا میں نوکر سب بناتے ہیں, دنیا میں غلام سب کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اہل بیت کی چوکھٹ پہ اگر کوئی غلام بن کے آ جائے اور اہل بیت اس کو غلامی میں قبول کر لے, مسئلہ یہ ہے اہل بیت اس کو غلامی میں قبول کر لیں, یہ اس کے لیے سند ہے. رسول اللہ کے غلام کا نام جناب جون, مولا علی کے غلام کا نام میثم تمار. جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھئے تمار کسے کہتے ہیں؟ آج کل تمار کو کون بھولے گا جی. میثم تمار کھجور والے. یہ میثم تمار کیوں ہو گئے؟ اسی لیے میں کہتے ہوں تجارت کرو لیکن اتنی پاکیزہ کرو کہ وقت ایمان دکان پہ بیٹھ جائے. میثم تمار, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی, جناب حبش کے بلال, سب ہیں, سب کے غلام. چوتھے امام کے غلام بھی جناب ابو حمزہ شمالی. دعائیں ہیں. اب تو یا علی و یا عظیم ہی اتنا زحمت قضا بن گیا ہم لوگ کے لیے, تو دعائیں ابو حمزہ شمالی تو الگ ہی ہے. جوشن کبیر صغیر دعائے افتتاح. کیا ہے دعائے افتتاح؟ دعائے افتتاح یہ ہمارے وقت کے امام کی دعا ہے. علماء بیٹھے ہیں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ واحد دعا ہے, واحد دعا ہے کہ جو 11 امام کے کسی بھی چاہنے والوں کو ان کے زمانے میں نہیں ملی.
صرف اس دور کے شیعوں کو ملی دعا افتتاح. امام زمانہ کہتے ہیں یہ میرے خاص شیعوں کے لیے تحفہ ہے, اس کو پڑھیے. آج کے زمانے ہمارے جو چل رہے ہیں حالات, لائف پہ جی چل رہی, ایک بات آدمی پریشان, ہائے کیا ہوگا, بڑی پریشانی ہے, نوکری نہیں ملے گی تو پڑھ کے کیا کریں گے, وہ ٹہل لیں وہ ٹہل لیں. ارے ٹہلنے دیجئے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے امید اور ایک ہے نا امیدی. دیکھیے اہل بیت سے جو متمسک ہے اس کے لیے کیا کردار ہے. ایک ہے امیدی, ایک ہے نا امید. کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا دعا کریے, پورا مجمع سمجھ گیا, اب امید نا امید, تو ہر ایک کا چہرہ اتر جائے گا. تو اتنے میں ایک صاحب آیا, ارے کہاں انتظار کرتے ہو, چلو جلدی سے لکھنؤ. جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ہوں گا کچھ نہیں, انڈر کنٹرول. سب کا چہرہ مسکرانے لگے گا. ہم نے کہا وہاں غمزدہ تھے, مسکرائی کیوں؟ کہا نا امیدی امید میں بدل گئی. کہاں ہے میرا مجمع؟ میں وعدہ کرتے ہوں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. جب آدمی نا امید ہوتا ہے تو رنج و محن کے ماحول میں ہوتا ہے, اور جب امید سے کرنیں مل جاتی ہیں تو چہرے پہ حشاش اور بشاش رہتا ہے. چاہے جتنی بڑی دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو, وہ نا امید ہو کے بیٹھے, لیکن ملت جعفریہ کے کسی فرد کو نا امید نہیں ہونا ہے, کیونکہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ گیا تو اسے ایک دن میں وقت امام کی حکومت ہو کے رہے گی. اپنے وقت کے امام کی حکومت ہوگی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ 14 گھنٹے والا دن ہوگا, اتنا لمبا وہ دن ہو جائے گا جیسے غدیر کا دن. کہاں ہے غدیر کا, اتنی لمبی, کیونکہ جب امام آئیں گے, امام کی حکومت ہوگی, امام ظلم کو ختم کریں گے, عدل کا نفاذ کریں گے. اب آپ بتائیے جب عدل کا نفاذ ہوگا تو یہ امید ہے کہ نہیں؟ سب کو اپنی حکومتوں میں ناز ہے, ہمیں اپنی حکومت کا انتظار ہے. سب کو اپنی اپنی حکومتوں پر ناز ہے, ہمیں اس وقت کی حکومت کا انتظار ہے. اور یہ بھی سنو, وہ جو آئے گا تو 2-4 سال کے لیے رہی آئے گا. وہ آئے گا تو مشیت الہی لے کے آئے گا, کا پروان آئے گا, اور یوں ہی نہیں آئے گا, ذوالفقار لے کے آئے گا. ہاں, اور سنیے, ذوالفقار لے کے آئے گا. کچھ سال پہلے شاید نوجوانوں کو یاد ہو, ایک ہوا اڑی تھی خانہ کعبہ سے, مہدی آ گئے. اڑانے والوں نے خوب اڑایا, لیکن وہ پروپیگنڈا کرنے میں تو بہت آگے ہے. ہم تو مولا علی کے زمانے سے پروپیگنڈا سنتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا وہ آ گئے, لیکن ان کو یہ پریشانی ہو گئی, ہم کہہ رہے ہیں آ گئے یا الجل کہنے والے بیٹھے ہیں. وہ ہم کہہ رہے ہیں آ گئے یا الجل کہنے والے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے مضطرب ہو کے پوچھا, جب وہ آ گئے تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو ہم میں سے سب نے یہی پوچھا تھا, آئے ہیں تو لائے کیا ہیں؟ آئے ہیں تو ہاتھ میں لائے کیا ہیں؟ کہا کیا مطلب لائیں گے بھی؟ ہم نے کہا ایک ہاتھ میں عباس کا علم ہوگا اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی. جب ذوالفقار کا نام سنا تو سارے مرحب چلے گئے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان کے 2-3 راتیں رہ گئی ہیں, اس کو غنیمت جانیے. اصل پیغام میرا یہ, اس کو غنیمت جانیے. اہل بیت سے وابستگی کا اگر ہمیں فخر ہے تو اہل بیت ان 3-4 راتوں میں ہم اور آپ
روزہ کھولنے کے بعد آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، 2-4 روزہ کھولنے کے بعد لوگ مغرب بعد مارکیٹ نکل جاتے ہیں، عید آنے والی ہے۔ لیکن اہل بیت جب یہ دن آخری عشرے کے آتے تھے تو گھر میں بستر لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگار اگر تو نے ابھی تک نہ بخشا ہے تو اب بخش دے۔ بات کہیں سے کہیں گزر گئی، یہیں پہ ختم کروں گا۔ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت کا غلام ہونا کتنا فخر کی منزل، بشرطے کہ اہل بیت غلام ہونا قبول کر لیں۔ ہمارے چوتھے امام، دعائے مکارم الاخلاق کے سلسلے سے کچھ سوچا تھا بات کرنے کو، لیکن وقت کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں جو چائے پلائے وہ با اخلاق، جو مسکرا کے ملے وہ با اخلاق، جو سر جھکا کے ملے وہ با اخلاق، جی۔ لیکن اہل بیت کہتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں چوتھے ایمان، جس کا ایمان مکمل ہو جائے وہ با اخلاق، جس کی نیتوں میں اخلاص ہو جائے وہ با اخلاق، جس کے یقین میں اضافہ ہو جائے وہ با اخلاق۔ کہ دعا کرتے کرتے میرے مولا کہتے ہیں، نوجوانوں آپ سے بزرگوں سے مولا کہتے ہیں میرے اللہ اسی ماہ رمضان میں دعائے مکارم الاخلاق پڑھنے کا حکم ہے، اے میرے پروردگار ہم کو صلہ رحمی سے قطع رحم نہ ہونے دینا، اے میرے معبود جو میری برائی کرتے ہیں ہمیں ان کی مدح کرنے کا سلیقہ دے دے۔ یہ میرا چوتھا ایمان ہے۔ جو لوگ میری غیبت کرتے ہیں ان سے مودت کرنے کا طریقہ دے دے۔ جو لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمیں ان کی نیک باتوں کو بیان کرنے کا موقع دے دے۔ یہ ہمارے چوتھے امام۔ اور بعد میں ایک بات عجیب و غریب کہتے ہیں، اے میرے اللہ جو لوگ مکاری ہم سے کرتے ہیں ان سے تدبیر کرنے کا ہمیں ہنر دے دے۔ کہاں ہے؟ اور اس کے بعد آخر میں امام بہت دعا ہے، کہتے ہیں میرے اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اگر ہمیں عبادت گزار تو بنانا تو غرور دور کر دینا، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اتنا ہی غرور، اتنا ہی تکبر، اتنا ہی ہم ایک دوسرے کے اوپر سبقت لاتے ہیں۔ کہا نہیں، یاد رکھیے گا نماز تکبر کے توڑنے کا نام ہے۔ اور یہ بھی جملہ سن لیجئے گا کہ جب آدمی فرادہ نماز پڑھتا ہے تو تکبر کب ختم ہوتا ہے؟ جب جماعت سے پڑھتا ہے تو تکبر جلدی ختم ہوتا ہے، کیونکہ کسی کا پیر ہوتا ہے کسی کا ساتھ۔ یہ ہمارے چوتھے امام نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے چوتھے امام نے ماہ رمضان کا جب وقت گزرنے لگا تو لوگوں کو جمع کیا۔ دیکھیے اہل بیت کی سیرت کیا ہے، خدا سلامت رکھے میں نوجوانوں کو سنیے میرے بھائیو۔ امام نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا کہتے ہیں دیکھو تمہاری یہ خطا ہے، 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 تم نے یہ خطائیں کی ہیں، لیکن سنو میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں، رسول اللہ کو گواہ کرتا ہوں، حاضر و ناظر کہہ کے کہتا ہوں ہم نے تم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد جملہ سنیے کیا کہیں گے مولا، کہتے ہیں لیکن اگر علی ابن الحسین سے کوئی خطا ہو گئی، اگر علی ابن الحسین سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہم کو معاف کر دینا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھو، امام معصوم ہوتا ہے، کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ امام نے ہم کو اپنی سیرت سے سلیقہ دیا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، ایک غلام کیسے زندگی گزارتا ہے۔ مرحوم اہل بیت کی غلامی میں دنیا سے چلے گئے، اخلاق حسین آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ عزادار رہے، آپ کربلا ہو آئے، آپ مجلس و ماتم میں دل و دان لگائے رہے، کربلا کی خدمتیں کرتے رہے، ہر ادارے میں آپ رہے آگے آگے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا اعمال
آپ کے ساتھ گیا ہے اور یہ اعمال اس لیے انجام دیا جا رہا ہے کہ یہی آپ کے اثرات مؤثر کرتے جا رہے ہیں۔ سنیے، میں نے آج جملہ کہا تھا غلام کسے کہتے ہیں؟ کربلا میں سب کے غلام تھے۔ ایک غلام وہ بھی تھا کہ جو بار بار امام حسین سے کہتا تھا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا کیا کہتے تھے؟ نہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ کے حوالے آپ سنتے، اچھا میں سمجھ گیا کہ میرا خون آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ جملہ اب چوتھے امام کا سنیے، اخلاق کی دنیا میں میرے چوتھا امام کتنا آگے تھا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے چوتھے امام کے بھی ایک غلام تھے جن کو غلام ترکی کہا جاتا ہے، غلام ترکی، لیکن ان کا نام مورخ نے واضح بتایا۔ کیا بتایا؟ واضح۔ کربلا میں امام حسین کے انصار شہید ہو رہے ہیں، چاہنے والے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے چوتھے امام کے غلام واضح امام حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے مولا، اب مولا برداشت نہیں ہو رہا ہے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین سے چوتھے امام کے غلام واضح نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے حوالے، دیکھیے غلام جب اہل بیت کے در میں کوئی غلام ہوتا ہے، اہل بیت اسے کتنا نوازتے ہیں۔ یہ مجلسی مجمع ہے مولائیوں کا، آپ جملے کی قدر کریں گے، بعد مجلس میں آپ اس پر چرچا کر لیجئے گا۔ کربلا میں چوتھے امام کے غلام واضح نے امام حسین سے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ کربلا میں حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا کہتا ہاں ضرور، لیکن حسین نے کہا میں کیسے اجازت دے دوں، تم تو سجاد کے غلام ہو، تم تو میرے لال سید سجاد کے غلام ہو، جب تک آقا اجازت نہیں دے گا، جب تک آقا اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ سنیے گا، امام سجاد کے غلام اعلان کرتے ہیں، خیمے میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، جناب واضح خیمے میں، جملہ آپ کے حوالے، خیمے میں غلام بن کر داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو امام سجاد غش میں تھے۔ آنے والے غلام نے اپنے رخساروں کے امام کے تلوے پہ ملنا شروع کر دیا، یہی مصائب ہے، تلووں پہ ملنا شروع کیا۔ امام سجاد کی آنکھ کھلی، کہا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام، جو امام اپنے باپ کو نہ پہچان پایا ہو۔ کون؟ کہا مولا آپ کا غلام۔ کہا واضح؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا کربلا میں مقتل سج گیا ہے، ہر ایک اپنے گلہائے عقیدت میں جان نثاری کا تحفہ پا رہا ہے، حقیر آپ کی خدمت میں آیا ہے، اگر مرنے کی اجازت دے دیجئے تو میں سرخرو ہو جاؤں۔ جملہ سنیں گے، ایک جملہ ہے، کتنا بڑا قیمتی امام نے دیا ہے، ہم سب کے لیے تمغہ اور تحفہ ہے۔ کہتے ہیں واضح تم میرے بابا پہ جان نثار کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ بن کے غلام آئے تھے۔ امام سجاد نے کہا جاؤ لیکن میرے نائب بن کے جاؤ۔ نہیں سنا آپ نے؟ جاؤ میرے نائب بن کے جاؤ۔ کیا غلامی ہے یہ، ہمارے چوتھے امام کا اخلاق ہے۔ ہمارے آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، سلام کرنا چھوٹ جاتا ہے، لیکن مدینے میں میرا مولا موجود ہے۔ تیزی سے ایک شخص دوڑے ہوا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مولا نے کھانا دیا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دیے۔ کہا مجھے رہنے کی جگہ، مولا نے وہ بھی دیا۔ کہا سواری، کہا وہ بھی لے لے۔ تڑپ کے کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لگتا ہے آپ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ میرے چوتھے امام نے سر جھکا کے کہا میں جانتا ہوں، تو ہی وہ ہے جس نے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگایا، تو ہی وہ ہے جس نے میرے بابا کے آنکھوں کی روشنی چھین لیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے میرے علی اکبر کو برچھی لگایا ہے۔ اے فاطمہ زہرا کے لال،
کربلا میں کون کون سا درس آپ نے دیا؟ میں نے آپ سے کہا بلا ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں چند جملے حوالے کر دیے، چاہے قرآن کے اعتبار سے چاہے اہل بیت کے، بس دعا کرتے جائیے گا ہر نماز میں اللہ قرآن اہل بیت سے وابستہ رکھے، دنیا سے اٹھے تو اہل بیت کا دم بھرتے ہوئے اٹھے۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اتنے بزرگ شخصیت دنیا سے چلی گئی، شب جمعہ ان کا جنازہ جب گھر پہ آیا ہوگا، لانے والے لائے ہوں گے، میں ان کے بھائی اشتیاق صاحب سے، ان کے بھتیجے بیٹوں سے اور ان کی بیٹیاں، ان کے بہن، ان کے عزیز، ان کے اقربا سب کو میں تعزیت دیتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، جنازہ بعد میں آیا ہوگا، مجمع دروازے پہ پہلے آ گیا ہوگا کہ جنازہ آ رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں اتنا خیال رکھا ان کے بھائی اشتیاق صاحب نے کہ ماہ رمضان میں دھوپ میں روزے داروں کو پریشانی نہ ہو، جنازہ جلدی دفن کر دیا جائے، ارے کوئی کربلا آ جائے، حسین کا جوان بیٹا ایریا رگڑ رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں، اے زہرا کے لال تپتا ہوا صحرا ہے، اتنی دھوپ ہے، سخت تپش ہو رہی ہے، کوئی سائے کا انتظام کر دے، نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ میں جانتا ہوں آپ برابر سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں فقرہ، اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اور کیوں نہ بلند ہو، آپ تو حسین کے عزادار ہیں، آپ تو حسین کے ماتمدار ہیں، آپ جانتے ہیں ہم ان کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے رو نہیں رہے ہیں، ان کے بھائی کو دکھانے کے لیے رو نہیں رہے، ہم کو تو خیال ہے یہاں کوئی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک دکھیا ماں آئی ہوئی ہے جو آواز دے رہی ہے میرے لال کے رونے والوں، اے میرے لال پر آنسو بہانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں اہتمام سے جنازہ آیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اہتمام سے میں نے پوچھا کہ مرحوم کی تدفین کہاں ہوئی؟ ان کے بھائی نے کہا اماں کے پہلو میں دفنایا گیا ہے۔ ہاں ہاں ہر بیٹا یہی چاہتا ہے کہ ماں کے پہلو میں دفنایا جائے، لیکن ہائے مظلوم کربلا جب حسن کا جنازہ لے کے چلے تو اماں کے پہلو میں دفنایا گیا، لیکن تیروں پر معلق نہیں تھا، تیر بچھائے گئے تھے۔ ہاں ہاں تاریخ میں ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے، پہلا یہ جنازہ ہے جو گھر سے گیا دوبارہ پھر آیا ہے۔ عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی آپ نے مسائل میں سنا ہوگا نا کہ مولا علی نے وصیت کی تھی، بیٹا میرے تابوت 4 بنانا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے میرا جنازہ دفن کہاں ہوا ہے۔ زہرا نے وصیت کی کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، رسول کے جنازے میں چند لوگ مسلمانوں کو شکوا ہے، اگر خبر ہوتی تو دھوم سے جنازہ اٹھتا، ارے کیا کہا جائے، رسول اللہ زہرا علی کا جنازہ نہیں، لیکن جب حسن کا جنازہ اٹھا قوم نے تیروں کی بارش کر دیا، اور کوئی نہیں کہنے والا ہے کہ یہ رسول کے نواسے کا جنازہ ہے۔ میں مسائل زیادہ دیر نہ پڑھتے ہوئے اتنا عرض کر دوں، دیکھیے جب ماہ رمضان تمام ہونے لگتا ہے، عید قریب آنے لگتی ہے، ہر گھر میں بچوں کی عید کی تیاری ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے حق کوئی مر جاتا ہے تو اس کو اپنا بزرگ بہت یاد آتا ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا، اتنی بڑی بستی میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ عید کے دن ان کے بچوں کے سامنے نہ جایا جائے، کوئی بچہ نیا کپڑا نہ پہننے پائے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں جب اہل حرم کی پہلی عید آئی ہے، جب اہل حرم کی پہلی عید آئی ہے اور مدینے میں چاند نمودار ہوا، علی کی لاڈلی زینب موجود تھی، آپ گئیں، لیلا کو آپ نے گلے سے لگایا، بیویوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا چلو نانا کے روضے پہ سلام کیا جائے، مجلس تمام،
بی بی زینب سب کو لے کے نکلی، روضہ رسول میں گئی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیسے سلام کیا ہوگا، لیکن دل کہتا اتنا ضرور کہا ہوگا، نانا آپ کو خیال آ رہا ہوگا آج ہی کے دن میرا حسین آتا تھا، اور حسین جب آتے تھے پہلو میں عباس ہوتے تھے، پہلو میں علی اکبر ہوتے تھے، دونوں محمد بھی ہوتے تھے۔ آج زینب سلام کرنے آئی ہیں، بی بی نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیسے بی بی نے اہل حرم کو لے کر رسول کے روضے سے نکلی ہیں یہ تو نہیں کوئی بتاتا، لیکن علماء بیان کرتے ہیں جیسے نکلنے لگی ایک مرتبہ جناب لیلا نے واہ علی اکبرہ، بس مجلس واہ علی اکبرہ کہا اور غش کھا گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے لیلا کا بازو تھاما، ارے تم تو بڑی صابرہ ہو، یہ وقت اکبر کیسے یاد آ گئے؟ کہا بی بی جب میں نکلنے لگی جوانوں کو گلے ملتے دیکھا، مجھے اپنا اکبر یاد آ گیا، مجھے اپنا اکبر یاد آ گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کا۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام کر رہا ہوں، واقعہ پورا چھوڑتے ہوئے، جب یہ قافلہ روضہ رسول سے نکلا تو متا ہے کہاں گیا؟ سب سے پہلے ام البنین کی چوکھٹ پہ آیا، بس مجلس تمام ہے، جناب ام البنین کی چوکھٹ پہ آیا، آگے آگے جناب زینب ہیں، آپ نے بڑھ کے اماں کو سلام کیا، ام البنین نے بڑھ کے استقبال کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی زینب آئی ام البنین نے جنت البقیع کا رخ کیا، آواز دی بی بی زہرا سلام قبول کیجئے۔ اور اس کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ بیویاں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ ام البنین نے اخلاق کے اس پہلو کو اپنایا جو آپ نے جناب عباس کی زندگی میں تربیت دیا تھا، کہ ایک مرتبہ جناب عباس کا چھوٹا سا بیٹا آیا، جیسے ہی قریب آیا ام البنین نے کہا بیٹا ہم نے دیکھا ہے اور بتایا تھا جب شہزادیاں گھر میں آتی تھی تو تیرا بابا مشک لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، شہزادیوں کو پانی پلاتا تھا۔ اے بیٹا آج تیرا باپ نہیں ہے، بیوہ عباس نے ننھے سے بچے کو لے جا کر حجرے میں کاسے میں پانی دیا، بچے نے سر پہ رکھا، جیسے ہی حجرے سے نکلا زینب کی نگاہ پڑ گئی، تیزی سے آگے بڑھی، بچے کو گلے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا۔ اے بھیا باپ یہ زینب کیسے اپنی اماں اور بنین کو سیار والذین آمنوا اللهم صل على محمد المحمود القليل والجلال ما اقتفات من نفات السماوات والارض ما اقل حسن انت المحسن ما اقل حسين وانت قديم الاحسان ما قيم الدارين ذرة الحسين علیہ السلام۔ پروردگاری معصوم رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود ماہ مبارک میں اگر ہم سب کے گناہ نہ بخشے گئے ہوں، تجھے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود شہر توبہ ہے، تجھے علی اصغر کے علقوم کا واسطہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ ہم سب کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا۔ اے میرے معبود جو بیمار کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے معبود شیعان حج کرات جہاں جہاں کو جان مان ایمان کی حفاظت فرما۔ ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اس مجمع میں جو لوگ شریک ان کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے معبود مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما،
کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو قرآن و علم سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آباء و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ نحل، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے مرحوم اخلاص صاحب جملہ مومنات کی روح کے ساتھ فرما۔